ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لِأَمْرِي أُحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، میں نے قرآن پاک کے دو مخصوص حصوں میں سے چند آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ کے سامنے سورۃ العصر کی 3 آیات پڑھی جو قرآن کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ بظاہر 3 چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اکثر لوگوں کو یہ صورت بھی یاد ہوگی۔ میں مختصر سے ترجمے کے بعد اصل جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اس صورت کا آخری لفظ صبر ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ امام مالک سے مروی ہے ایک روایت کہ اگر قرآن کی صرف یہ ایک صورت ہی اس پر تدبر کر لیا جائے تو ہدایت کے لیے یہ 3 جملے ہی کافی ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معمول تھا کہ جب بھی وہ آپس میں ملاقاتی ہوتے تھے تو سورۃ العصر پڑھنے سے پہلے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ جب بھی ملاقات کی تو سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنائی اور اس کے بعد جدا ہوئی۔ ہمیں بھی یہ معمول بنانا چاہیے۔
لیکن چونکہ وہ عربی نہ تھے، وہ عربی جانتے تھے، وہ اس کے اندر معانی کا سمندر جو ہے اور ان الفاظ کا ہجوم بھی سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے، متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے کہ یہ کوئی خاص اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔ اگر اس حیثیت سے ہم غور کریں کہ یہ وقت کتنا اہم ہے، کبھی کسی نے گھڑی کی چھوٹی سوئی کی طرف اگر نگاہ دوڑائی ہوگی، اس پر غور کیا ہوگا کہ گویا ہر چھوٹا سا لمحہ ایک ٹک ہونے سے 1 سیکنڈ اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ جو یہاں بزرگان ہیں یا نوجوان ہیں یا بچے ہیں، وہ بھی اگر غور کریں گے کہ گویا ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کتنا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ایک انسان یا ایک طالب علم جب ایگزام ہال کے اندر ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا 2 یا 3 گھنٹے کا پیپر ہے، اس میں وقت کی کتنی اہمیت۔ تو اس زندگی سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی قسم اٹھاتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تحقیق کی تمام کے تمام انسان خسارے۔ اگر آپ کے گھر کوئی آپ کا قریبی آپ سے محبت کرنے والا آ جائے اور آپ کو بتا دے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا کتنا خسارہ ہو چکا ہے، تو وہ انسان چونک پڑے گا، مجھے بتاؤ تو کہ میرا خسارہ کہاں پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے چند لوگوں کے، اور وہ چند لوگ کون سے ہیں؟ ان پر توجہ کرنے کا جو ہے مقام ہے کہ دیکھا جائے کہ گویا ہم بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ڈکلیئر کر لیا ہے، جس چیز کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں اور محض چند لوگ ہیں جو اس خسارے کے باہر ہیں، تو وہ کون سے ہیں؟ ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی، ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب اگر اس ایمان لانے کی بات کی جائے تو یہ ایک جو ہے پورا مکمل موضوع بن جائے گا۔ ایمان 2 چیزوں کا نام، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، لیکن سانحہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں نہ اقرار باللسان کرنے کی ضرورت پڑی اور تصدیق بالقلب کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ جب بھی کوئی شخص ایمان میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے شرائط بتائی گئی کہ وہ زبان سے اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور جب ایمان لاتا ہوں ثم لا یرتاب، پھر اس پر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے، ہم پیدائشی طور پر جب مسلمان بن گئے تو ہمیں بھی اقرار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں، جب راشن کارڈ میں نام لکھانا تھا وہاں پر ہمارا نام مسلمان لکھ دیا گیا اور ہم مسلمان ہو گئے۔
اور مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو گویا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے تصدیق بالقلب، کہ انسان کا دل اقرار کرے کہ میں حقیقت میں ایمان لا چکا ہوں، اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر۔ یہ کچھ آسان کام نہیں تھا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، غالباً علامہ اقبال فرماتے ہیں، چمے گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں مسلمان بن گیا تو میں نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں اور تو مسلمان بن گیا؟ چمے گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اس لا الہ ایک اللہ کا دعویٰ کرنے کی مشکلات کیا ہیں؟ جب حقیقی معنی میں آپ اس کا اقرار کریں گے تو اس کی مشکلات بھی کس طرح سے آنی ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کو ہم جو ہے چھوڑ چھاڑ کر ہم بھی دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ایک طویل موضوع ہو جائے گا، ورنہ اگر ہم سورہ حجرات کی روشنی میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بدو ایمان لائے ہیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ مجھے متن ذہن سے نکل گیا، فرمایا گیا کہ اللہ ایک بدو آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب وہ واپس گئے تو وہی نازل ہوئی تو کہا گیا کہ اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ اسلام لے آئے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام لانا اور ایمان لانا بھی دو مختلف چیزیں۔ تو پہلی چیز جو پہلی شرط بیان کی گئی وہ یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ لوگ خسارے سے باہر ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، جس چیز کی دل کے اندر وقت پیدا ہوتی ہے نا، جو چیز دل میں رچ بس اور پھپ جاتی ہے، اس کے اثرات جو ہیں انسان کے سانچے میں اور انسان کے اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی ایکٹیویٹیز بدل جاتی ہیں، اس کے شب روز کا، اس کی نگاہ کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو جب وہ ایمان لاتا ہے، اور اگر ایمان لے بھی آیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر گیا، تو اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پھر وہ عمل صالحہ بھی کرے، وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، وہ قرآن کو اپنا رہنما بنا۔ قرآن کی تلاوت کے معنی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے قرآن کے پیچھے چلنا۔ اس میں جو ہے لغتداں اور مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ ایک لفظ کے بعد ایک دوسرا لفظ آتا ہے تو تلاوت پڑھنے کو بھی کہیں گے، یہی اصطلاحی معنی جو ہے مستعار لیے جاتے ہیں۔ لیکن تلاوت کے جو دوسرے معنی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس قرآن کے ہر حکم، صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے نا، ایک لفظ پڑھا اور رکے، پھر خود کو انٹروسپیکٹ کیا، اپنے اندر جھانکا، محاسبہ کیا، کیا میں اس قرآن کے متعلق چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا۔ تو جب وہ ایمان لائے گا تو ایمان کے بعد وہ پھر عمل صالحہ بھی کرے گا۔ اگر محض علم والا ہو گیا ہے، اگر محض دائیدار ہو گیا ہے، عمل کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، تو وہ سراسر خسارے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لیا، عاملوا الصالحات، صالح عمل بھی کرنے لگا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ
آپ ایک اصول مان کر سمجھ لیجئے کہ جب آپ یہ دو چیزیں مکمل طریقے سے کریں گے تو تیسری چیز صبر کی آپ کو جو ہے ضرورت درکار ہوگی. آپ کو صبر جو ہے آپ کی زندگی میں صبر خود آ جائے گا کہ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ اصول ہے. اب صبر کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے صبر کی 3 اقسام دی. سامعین حضرات، ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں یہ بھی سن رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایک عام جو ہے نا مسلمان کیا ہے کہ وہ جمعہ کے دن جو ہے وہ جمعہ پڑھنے جاتا ہے. اگر ہم قرن اول کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں، یا ہم ویسٹ کے خدشات کو دیکھتے ہیں. رینڈ کارپوریشن ایک بہت بڑا جو ہے تھنک ٹینک ہے، انہوں نے کچھ مسلمانوں کے متعلق جو کچھ لکھے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ نپٹنا ہے. انہوں نے اس میں ایک یہ نقطہ بھی رکھا کہ یہ جو جمعہ ہے، ان کے جو ہے آپس کی جو کنیکٹیوٹی ہے، آپس کا تال میل ہے، حالات حاضرہ کو سمجھنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو کہیں کمزوری کا پہلو آ رہا ہے اس کے جو ہے کریکٹیو میجرز ہیں، کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی کمیوں کو کس طرح سے جو ہے ٹٹولنا ہے. کہا ان کے لیے جمعہ جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو ان کے مذہب کا حصہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوش گمانی ہے ان کی. وہ تو ان مسلمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا جن سے ان کو خدشات تھے. آج علماء و خطبہ و آئمہ مساجد نے اپنی کریڈیبلٹی، اپنا جو ایک وقار تھا نا، وہ پتہ ہے انہوں نے اپنے اندر ہی خود کو گرا دیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں آ کر ایک بھاشن دے کر چلا جاتے ہیں، اس کے اثرات جو ہے زمینی سطح پر کہیں نظر نہیں آتے. جمعہ کے دن اذان کے بعد، یہ بات مجھے آخر میں کہنی چاہیے، سورہ جمعہ کو اٹھا کر دیکھیے. جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کے بعد تجارت یا کسی بھی دنیاوی معاملات میں مشغول ہونا قطعاً حرام ہے. ہاں، آپ دور سے چل کے آ رہے ہیں، آپ کو کاروبار میں الجھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہم اس جمعہ کو محض آتے ہیں کہ ہاں ہم نے جمعہ، ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، ہم جمعہ جو ہے یہاں سے پڑھ کر چلا جائیں گے اور بات ختم. اس طرح سے جمعہ کو ہم نے نہیں لینا چاہیے. لیکن بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. تو کیا کہا گیا؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو صبر کے بارے میں مفسرین کرام نے 3 اقسام کی، جس میں پہلی قسم ہے صبر عن الطاعۃ، اطاعت کے معاملات میں صبر کی ضرورت. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہمیں صبر کی ضرورت پڑے گی. میں نے کہا عمل صالحہ کا سیدھا تعلق صبر کے ساتھ. سردیاں آ رہی ہیں نا، اب ہمیں ٹھنڈے ٹھنڈے یک بستہ پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے، ہمیں ناگوار گزرے گا، لیکن ہمیں کھڑے ہو کر جو ہے وہاں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اطاعت کرنی ہے. اور جو صبر کریں گے وہ صبر عن الطاعۃ. صبح صبح جو ہے ہمیں نیند، آپ کو جو ہے آپ کا گرم بستر آپ کو کھینچتا ہے اپنی طرف، آپ نے اس کو پھینک کر اللہ کی اطاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو فرشتے تب کہیں گے نا کہ یا اللہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ فساد پھیلانے والا، یفسد الدماء، خون بہانے والا آدمی ہے، لیکن یہ اس سردی اور اس نیند کے اس پرسکون ماحول سے اٹھ کر جو ہے تیرے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے. ورنہ قرآن نے آئیڈینٹیفائی کیا کچھ لوگوں کو. کس طرح سے کہا کہ آرَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو
جو اپنے نفس کو الہ بنا رہا ہے. الہ کہتے ہیں خدا کو. ایک آدمی ہے وہ بت کی پوجا کر رہا ہے، وہ اسے الہ مان رہا ہے. اور ایک میں ہوں کہ مجھے نیند کا غلبہ ہے، مجھے سردی برداشت نہیں ہو رہی اور میں اٹھ نہیں رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اس نے تو اپنے نفس کی پیروی کی ہے، اور یہ خدا کو کہاں الہ مان رہا ہے؟ یہ تو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رہا ہے. آرائیت من اتخذ الہہ ہوا. ہم دھیان دیں کہ کیا ہماری طبیعت نہیں مان رہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. ہماری طبیعت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم جو ہے ہم کھیل کود چھوڑ کر ہم جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. چلو سجدے میں گرے کہ لوہے جبے کا اثر. تو اسے کہتے ہیں صبر عن الطاعہ. اور دوسری بات یہ بھی اصول سمجھ لیجئے کہ جب انسان اطاعت کے معاملے میں صبر کرتا ہے، قل جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پھر اس کے راستے کھولتا ہے. جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا. وہ ان معاملات میں، اطاعت کے معاملات میں آسانیاں ہوتی جائیں گی، اس کے لیے اللہ کی راہ میں راستے کھولتے جائیں گے. اس کے بعد اب دوسرا صبر آتا ہے. پہلا یہ یاد رکھ لیں آپ کہ صبر عن الطاعہ، اور دوسرا ہے صبر عن المعصیہ. معصیت کے معاملات میں یہ صبر کرنا. کیا معنی ہوئے کہ ہمیں وہ ہے نا کہ کشتن ابلیس کار مشکل است. یہ جو ابلیس ہے یہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. یہ آپ کی جو ہے گم کے او اندر ایمان کے دل است. شیطان آپ کی رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے. جہاں آپ کی نظریں جھکنی چاہیے وہاں آپ کی نظریں جو ہے تاڑنے کی، اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں. جہاں رشوت جو ہے حرام ہے، جہاں آپ حرام کے معاملات میں رکنا چاہیں گے لیکن خون کے اندر سے آپ کے اندر ایک آئے گی نہیں میری فلانی ضرورت بھی پوری ہوگی، فلانی بھی تو بھی پوری ہوگی. تو معصیت کے معاملات میں، گناہ کے معاملات میں آپ کو یہ شیطان جو ہے ابھارنے کی کوشش کرتا ہے. کشتن ابلیس کار مشکلات، یہ آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے. اس حوالے سے حرام کاری کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. محفلوں اور نگ ناچ کے جو ہے اور گانوں کی طرف آپ کی طبیعت کو جو ہے مائل کرنے لگتا ہے. لیکن وہاں پر اگر آپ خود کو روکتے ہیں، اپنا کیتھارسس کرتے ہیں، اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ٹٹولتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، میں اپنے اس لطف کو، اپنے اس مزے کو آخرت کی بھلائی کے لیے جو ہے چھوڑنا پسند کروں گا. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اسے ہم کہیں گے صبر عن المعصیہ، کہ آپ گناہوں سے رک رہے ہیں. علامہ اقبال نے اس کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ بھی ہے. اسی شعر کے اندر، فارسی کا شعر، کشتن ابلیس کار مشکل است، گم کے وہ اندر ایمان کے دل است. آگے کہا گیا کہ آپ اس شیطان کو جو ہے اپنے قابو میں کر لو. یہ حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر بھی یہ شیطان آپ کے خون تک بھی پہنچتا ہے؟ کہا بالکل پہنچتا ہے. کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نے اس کو مسلمان بنا دیا. کشتہ شمشیر قرآنش کنی، اس قرآن کے ذریعے سے میں نے اس کو قرآن کی تلوار کے ذریعے سے زیر کر کے رکھا. تو اس قرآن کی طرف جب آپ رجوع کریں گے، اس قرآن سے ناطہ جوڑیں گے اور اس قرآن سے جو ہے اس ماسٹر کی سے اس تالے کو کھولنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس جو ہے شیطان کو زیر کر سکتے ہیں. یہ ہے صبر عن المعصیہ.
اب تیسرا صبر جو ہے وہ ہے صبر انل ایذا یا صبر انل ابتلا و آزمائش. اس کے بارے میں قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے غالباً، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ بے شک ہم آپ کو آزمائیں گے نقصانات کے ذریعے سے. پھر جو دین کا جو تقاضا رہتا ہے، یہاں پر اکثر مفسرین نے صبر جو ہے اس کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر اس صبر کی جو ڈیفینیشن آئی ہے اس میں کہا گیا کہ جب دین کی راہ پر آپ مکمل طریقے سے چلنا چاہیں گے تو وہاں آپ کو مختلف انواع قسم کے صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، تنگ دستی سے، اپنے مال کے خسارے سے، بھوک اور تنگ دستی سے. لیکن وہاں پر کیا نسخہ کیا بتایا گیا کہ آپ وہاں پر بھی صبر کریں گے. وہ مبشر الصابرین، پھر صابرین کے لیے جو ہے بشارت بھی دے دی. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اس ایک اور آیت کریمہ پیش کرتا ہوں. قرآن میں آیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 یا 6 ہے، اس طرح سے ہے. کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم جو ہے سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، اور تم بہترین امت اس لیے ہو اخرجت للناس کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. لوگوں کے لیے کیا نکالا گیا ہے؟ آپ نے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا کہ آپ نے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ آپ نے اس پوری دنیا میں ایک گواہی پیش کرنی ہے. آپ نے اس دنیا کا نقشہ اس طرح سے بنانا ہے، اس طرح سے قائم کرنا ہے کہ پوری دنیا کے لیے. اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پچھلی امتوں کی گواہی بھی جو ہے اس امت نے دینی. اس کے لیے اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم الرسول مولا کل جسے کہا گیا، انہوں نے کتنی آزمائشیں ان راہوں میں گزاری ہیں. اگر میں چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں، کہا گیا نا کہ بھوک و تنگی میں جو ہے آپ نے صبر کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا کوئی اور صحابی مجھے راوی ذہن میں نہیں رہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 دن سے مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا. 3 دن کے فاقوں کے بعد جب میں باہر نکلا تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے اپنی بھوک کا حال بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں خود 3 دن سے جو ہے فاقے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھوک سے اس قدر نڈھال ہو گیا کہ مجھ میں جو ہے بات کرنے کی سخت محسوس تک نہ رہی، میں کچھ بول نہیں سکتا تھا. آج ہم اچھے اچھے پکوان کھاتے ہیں نا، ہماری زبان جو ہے اس قدر مٹھاس کی عادی ہے، لیکن جس کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے اس جو ہے وہ سیرت مبارکہ کو کبھی ہم نے اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی. کہا کہ جب میں نڈھال ہوا اور مجھ میں جب بات کرنے کی سکت موجود نہ رہی تو میں نے اشارے سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ذرا کچھ میں اب بول نہیں سکتا ہوں، میں بھوک سے نڈھال ہو چکا ہوں. کہتے ہیں پھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مجھے اٹھا کر لیا گیا
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہی کیفیت بیان کی کہ کہا کہ میں بھی کہیں روز سے فاقے سے ہوں، لیکن کہیں سے ایک دودھ کا پیالہ جو ہے آیا ہوا تھا، پھر وہ سارے صحابہ نے جو ہے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تپتی کڑکتی دھوپ میں باہر نکلتے ہیں، کہا کہ میں بھوک کی شدت سے اس قدر پریشان ہو گیا کہ جب میں باہر نکلا تو میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو کہا جب ہم ملے، ہم نے مصافحہ کیا، تو مصافحے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو اس کڑکتی دھوپ میں؟ تو کہنے لگے میرے دوست، میں شکوہ نہیں کر رہا، لیکن میں بھوک سے اس قدر پریشان ہو گیا ہوں کہ اب مجھ سے بیٹھا نہ گیا، رہا نہ گیا، تو میں باہر نکل آیا۔ 3 دن سے جو ہے میں بھوک سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی بالکل اسی انداز میں جواب دیا۔ تو ہم دیکھیں اگر شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں کس طرح سے ایک جمعہ میں یا ایک خطاب میں بتا دینا یہ سیرت کے اتنے بڑے باب ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے جو ہے مطالعہ کرنا اور کتاب جو ہے اس کتاب سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں پوچھ لوں کسی سے، میں پوچھوں کہ ذرا مجھے کوئی شخص بتائے کہ کون جو ہے شعیب ابی طالب کی گھاٹی کے بارے میں کون جانتا ہے، کس کس نے پڑھا؟ میں ایک اسکول میں اکثر جب بھی میں بحیثیت مدرس کسی بھی اسکول میں جاتا ہوں تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں میں سیرت کیا بیان کروں۔ میں سیرت بیان کرنا جو ہے ایک مکمل اگر لیا جائے موضوع، لیکن جب بھی میں جاتا ہوں تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اور یہ سوال میں نے تقریباً سینکڑوں کیا ہزاروں مرتبہ پوچھا ہے۔ ایک بچے نے میرے کو جواب دیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو۔ میں نے کہا کہ بچوں آپ کیا بننا چاہو گے بڑے ہو کے؟ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی جواہر لال نہرو کہتا ہے میں شاہ رخ خان بنوں گا۔ وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سر میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے دل میں جو خیال آیا نا، میں نے سوچا کہ میں مرحبا کہوں گا ان والدین کو جنہوں نے اس کی تربیت کی ہے اور تعارف کرایا ہے کہ یہ صحابہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں آج نہیں جانتے ہیں ہم۔ ہریجن اخبار کی آپ جولائی 27 1937 کو جو ہے اخبار پڑھے، اس کے اندر مہاتما گاندھی نے لکھا ہے۔ مہاتما گاندھی کا یہ جو لیکچر ہے وہ بیان کیا گیا ہے جب کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے جو ہندوستان میں پہلی فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے الیکشن ہوئے، تو اس کے اندر مہاتما گاندھی نے یہ الفاظ بتائے۔ کیا بتایا؟ کہا کہ میں آپ کو رام اور کرشن کی مثال نہیں دوں گا، میں مجبور ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کروں، کیونکہ وہ کوئی شخصیات ہے ہی نہیں۔ میرے پاس اگر کوئی کسی شخصیت کا نمونہ ہے تو وہ یہ۔ آج مجھے بتائیں کہ ہم نے اپنے بچوں یا میں خود اس بات سے میں نے آپ کو واقعہ سنایا، میں خود پریشان ہوا کہ میرے دل میں کبھی میرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھی کسی صحابی کی طرح بنوں۔ ہم نے اپنے سٹینڈرڈز کو بدل دیا ہے، ہم اپنی تاریخ کو گوا بیٹھے ہیں، بھول چکے ہیں۔ اب میں کہوں کہ میں جہاں یا کوئی اور خطیب یہاں کا آئے اور جمعہ کے دن کھڑا ہو کر ایک چھوٹا سا خطاب کرے اور کہے کہ میں نے جو ہے سیرت کا حق ادا کر دیا ہے، کتنے
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کسی ایک کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ میں صبر کی اقسام کو یہیں پر چھوڑتا ہوں. ذرا ہم یہی کہنا، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ جمعہ ہمارا ایک روایتی مزاج بن چکا ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور اس لیے آتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں جمعہ فرض کی گئی، ہم جمعہ پڑھیں گے اور چلا جائیں گے. کیا آپ ایک بیان سننے سے وہ کیفیت بیان ہو جائے گی؟ اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ آپ کی آنکھیں نم کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے بارے میں بدعا کیوں کروں؟ ہو سکتا ہے ان کی نسلیں اسلام لے آئے. اس دکھ درد والا ہمارا جو ہے ماڈل، ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی جس کا ہونے کا دعویٰ ہے، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں لوگوں کے لیے لایا ہے. کیا بھلا کر دیا ہم نے لوگوں کا اس دنیا میں؟ بھلے کی بات آ گئی نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ موبائل ہے نا، اس موبائل کی اگر میں بات کروں، سافٹ ویئر کی بات کروں، ہارڈ ویئر کی بات کروں، میرے اس موبائل میں اگر 50 ایپلیکیشنز ہیں، میں یوٹیوب چلاتا ہوں، میں گن کر آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب کا آنر کون ہے، گوگل کا آنر کون ہے، انسٹاگرام کا جو ہے مالک سی او کون ہے، واٹس ایپ کا کون ہے، فیس بک کا کون ہے، میسنجر کا کون ہے، اینڈرائڈ سسٹم جو پروسیسر کون بناتا ہے، ڈیل کے لیپ ٹاپ کا جو ہے موجد کون ہے، اس کو آج جو ہے کون سی کمپنی بناتی ہے؟ خدا کی قسم سارے کے سارے لوگ. مسلمانوں نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے؟ میں اگر بتاؤں کہ آج ہم اگر کہتے ہیں نا کنتم خیر امت، قرآن نے اتنا بڑا دعویٰ ہمارے سے کیا ہوا ہے، اور آج کی نوجوان نسل کس اور جا رہی ہے، یہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. چلو ٹھیک ہے، ایک بات ہم مان لیتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہیں نا، ہم لوگ یہاں پر آئے اور ہمیں 5 منٹ کا کچھ اثر ہو جائے گا، لیکن اس عادی امت کا کیا ہوگا جس نے کبھی اسلام کے بارے میں، خدا کی قسم میں نے حدیث پڑھی ہے کہ ایک عورت 5 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اس کو کتنا دین سکھایا، کس کی ماڈل؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہے پہلی شہیدہ اسلام. کب ہمارے گھروں میں عورتوں پر کوئی اگر آزمائش آئی ہو اور انہوں نے صبر کیا، ابو جہل آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ تم باز نہیں آنے والی ہوں، ان کو جو ہے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، انہیں طرح طرح کی ایذائیں دی جاتی ہیں. ایذائیں دینے کے بعد ایک دن جب وہ غصے میں پاگل ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ غصے میں پاگل ہو کر کہتا ہے کہ اس کی جو ہے، اس کے پیر جو ہے 2 مختلف سمت میں اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جب دونوں کہتے ہیں کہ دونوں کو چلا لیا جائے، اور چلانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ آپ وہ جب غصے میں آتا ہے تو ایک نیزہ لے کر جو ہے شکم میں ایک طرف سے چباتا ہے، دوسری طرف سے نکلتا ہے. آج ہم فلسطین کے بچوں کو دیکھ کر جو ہے ظلم سے جو ہے نا کانپ اٹھتے ہیں نا. اس ظلم کی روایت بہت پرانی ہے، لیکن امت سو گئی ہے. اس وقت بھی وہ احد محمد کہنے والی عورت آج اس دنیا میں کوئی نہیں. کون سا بچہ جو ہے جو کہتا ہے کہ میں عظمت رسول کے لیے، عفت رسول کے لیے، اللہ کی حدود کے لیے جو ہے میں کھڑا ہو کر اپنی کنٹریبیوشن دوں گا؟ ایک صحابی ہیں، جنگ بدر کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ میں ایک طرف دیکھتا ہوں دوسری طرف دیکھتا ہوں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں میری دونوں جانب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ دونوں بچے جو ہیں کمسن بچے ہیں اور جنگ کا میدان ہے، میں چاہتا تھا کہ دونوں طرف جو بچے ہیں وہ کوئی اگر نوجوان ہوتے تو مجھے بھی تھوڑا سہارا ملتا، کیونکہ جنگ
کے میدان میں تھے. مجھے اپنا جو ہے اپنی پروٹیکشن محسوس ہوتی, میں خود کو محفوظ سمجھتا, لیکن چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں. کہا وہ دونوں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا ہمیں بتائے کہ ابو جہل کون سا ہے. یہ ابو جہل کون تھا جس نے ابھی میں نے کہا کہ جس کے بارے میں قرآن میں بھی جو ہے آیت نازل ہوئی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم اپنی تاریخ بھلا چکے ہیں. کہا کہ ہاں جی آپ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میں نے جو دو بچے جو ہیں ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہیں, تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا جب میں نے دیکھا, جب ان سے پوچھا کہ کیوں پوچھ رہے ہو, تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے, اور خدا کی قسم ہم آج اپنے کردار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اور قرآن کو گالیاں دے رہے ہیں. کہا کہ وہ دو بچے جب انہوں نے کہا میں تو حیران ہوا, چھوٹے بچوں کے جذبات ہیں, تو کہا کہ میں نے دیکھا تو اسی سمے ابو جہل جو ہے مجھے دکھائی دیا. میں نے کہا وہ ابو جہل رہا. کہا کہ دونوں بچوں نے جو ہے سیدھی اس کی طرف دوڑ لگا دی اور تلواروں کی ضربیں اس وقت تک مارتے رہے کہ جب تک جو ہے اس کی جو ہے جان ملی. وہ اس قدر تھے, اور کہتے ہیں کہ اسی جنگ کے دوران, یہ دوسرا واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ اس میں ایک بچے کا بازو جو ہے وہ کٹ جاتا ہے, اور بازو کٹتا ہے اور اس کا ایک چمڑے کا کوئی چھوٹا سا جو ہے ایک رگ جڑی رہتی ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ تو کٹا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہے, اور تلوار چلاتے چلاتے ایک ہاتھ جب دقت کر رہا ہے کہ تلوار چلانے میں جو ہے اسے دقت محسوس ہو رہی تھی, وہ اس کٹے ہوئے بازو کو پیر کے نیچے رکھ کر جو ہے زور کا جھٹکا دے کر اس بازو کو الگ پھینک دیتے. یہ وہ شخص تھے. اور آج ہم صبح کو اٹھ کر ایک سجدہ نہیں لگا سکتے, اور صبح کو اٹھ کر قرآن کا ایک ورقہ جو ہے تلاوت نہیں کر سکتے. اور والدین نے کیا کیا ہے؟ والدین نے کیا ہے کہ ہم بچوں کو مکتب میں بھیج رہے ہیں, اور مکتب میں ہم نے الف زبر آ بے زبر با تے زبر تا پڑھ دیا ہے. ہم نے تو قرآن پڑھ دیا ہے. کیا یہ قرآن پڑھنے کا حق تھا؟ وہ یونیورسٹی آف ٹولیڈور کرنا تھا. اسپین کی تاریخ کو دیکھو کہ مسلمان جب تھے نا عروج میں, انہوں نے پوری دنیا کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا تھا, اور آج یہودی کر رہے ہیں. اور ہم پھر کہتے ہیں ہائے رے ہم پر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم تو ظلم کے ہی قابل ہیں. وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے, میں گزارش کرنا چاہوں گا سب سے, میں گزارش کرنا چاہوں گا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں دیکھا کرتا تھا کہ اجتماعات ہوتے, مسجدوں میں محفلیں لگتی تھی, دروس کے حلقے قائم ہوتے تھے. لیکن خدا کی قسم آج جو ہے نا ناچ گانوں کی جو ہے ہر جگہ محفلیں جو ہیں چمک دمک رہی ہوتی ہیں, اور دوسری جو ہے اس موبائل نے جو ہے ہمیں سب کچھ ہمارے جو ہے ہمارے گھروں اور ہمارے بستروں کے اندر تک پہنچا دیا. تو کچھ تو کرنا چاہیے, کچھ ہمیں جو ہے کس طرح سے اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سر جوڑ کر بیٹھنا ہے, اس کا کوئی لاہ عمل تیار کرنا ہے کہ ہم کم سے کم جو ہے اس قوم کو جس کا پہلا قرآن کا پہلا لفظ اقرا آیا تھا نا, میں یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ اس کا حل موجود ہے کہ سب سے پہلے تعلیمی لحاظ سے جو ہے اس کو آگے آنا چاہیے. علم جو ہے ہر چیز کا جو ہے مداوا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے, اور پھر اس راہ میں ہمیں جو ہے چاہے وہ ہمارے صبر علی معصیہ و معصیت کے مسائل میں رکنا ہو خود, وہاں بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور اسی طرح سے ہمیں اطاعت کے معاملات میں صبر کرنا چاہیے. اور پھر اگر حالات آ جائیں جس طرح سے آج مختلف جگہوں پر جو ہے مسلمانوں پر حالات ہیں, اس طرح سے حالات آ جائے, وہاں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے پیارے بندوں کو آزماتا بھی ہے, کسی بھی طریقے سے آزماتا ہے, وہاں پر ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے.
ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں خصوصی طور پر کیونکہ ہمارے ہاں ایک نوجوان با کردار صالح نوجوان جو ہیں پچھلے دنوں یہاں ان کے جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ اس دار فانی سے دار البقا کی طرف جا چکے ہیں. میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. ان کے لواحقین کو، ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے عزیز و اقربا کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جتنے آج اس دنیا میں پریشان ہیں یا اللہ بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.